السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو کلاس 7 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ ہم نے اپنے اس سبق کے پچھلے حصے میں عبادات کے بارے میں پڑھا تھا کہ عبادت کا اسلام میں تصور کیا ہے۔ آپ نے عبادت کے بارے میں پڑھا کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت یعنی بندگی ہے، مقصد حیات، ہمارے زندگی میں مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ان سب کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج ہم اسی سبق کے باقی حصے کو پڑھتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی مانا جائے، صرف اسی کے سامنے جھکا جائے، دعائیں اسی سے مانگی جائیں، اسی کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کیا جائے، مصیبت میں صبر کیا جائے، اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی جائے اور اسی کی رحمت کا طلبگار رہا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت سمجھا جائے۔ تمام لوگوں سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ یعنی اسلام میں جو عبادت کا تصور ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ ہمیں ہر حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا ہمیں بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو بجائے ناشکری کرنے کے، بجائے کفر بولنے کے، ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ ہمارے گناہوں کی بخشش دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا اس بات پہ عقیدہ ہے، اور ہمیں صرف اور صرف اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دعائیں قبول کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ جب ہمارے معبود اللہ تعالیٰ ہیں تو ہمارا ہر عمل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کیا جائے۔ انہوں نے جو کچھ بھی ہمیں اعمال سکھائے ہیں، جو کام سکھائے ہیں، جتنی بھی عبادات سکھائی ہیں، وہ سب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا کہا ہوا ماننا چاہیے۔ ان کا کہا یا ان کا سمجھایا ہوا یا ان کا حکم ہمارے لیے ایسا ہے جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، یعنی آپ کو کوئی اتنا عزیز نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عزیز ہونی چاہیے۔ اپنے ارادوں، خواہشات اور دیگر تمام اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع بنایا جائے، یعنی کہ آپ جو بھی ارادہ کریں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو خواہش کریں، جو عمل کریں، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کے حساب سے ہونا چاہیے۔ والدین کی خدمت کی جائے، اولاد کی تربیت اسلامی طریقے سے کی جائے، رشتہ داروں، پڑوسیوں، مسافروں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تمام انسانوں سے اچھا سلوک کیا جائے، رزق حلال کمایا جائے، حرام کمائی اور اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ اسلامی طریقے سے کی جائے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جیسے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نان مسلم جو عورت تھی وہ روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی، تو روز ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بیمار ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے گئے۔ تو یہ ان کے حقوق ہوتے ہیں، یہ ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں کہ ہم جو کھائیں اگر ہمارے پڑوسی مستحق ہیں تو ان کی مدد کریں، ہم جو پکائیں، جو خود کھائیں وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلائیں، اپنے کسی عمل سے اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہ کریں۔ مسافروں کی جس حد تک ہو سکے مدد کریں، محتاجوں کی مدد کریں، یتیموں کی، بیواؤں کی۔ جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کر کے ہی ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ حرام کاموں سے اجتناب کیا جائے، یعنی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ تمام اخلاقی خوبیوں یعنی سچائی، دیانتداری، وفائے عہد وغیرہ کو اپنایا جائے، یعنی اخلاقی خوبی ہیں۔ اب یہ اخلاق میں آتا ہے کہ آپ سچ بولیں، دیانتداری کریں، کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ کوئی اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوا رہا ہے تو اس پہ بجائے اس میں بے ایمانی کرنے کے آپ اس کو